دنوں پہلے ایک ترکی فسانہ پڑا تھا جو دراصل ایک میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل گھرانے کی ایک کہانی تھی۔ بڑے خستہ حالت میں غریب غربت کے مارے یہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کو آگے گھسیٹ رہے کہ اچانک گھر کا جو سربراہ تھا طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو گھر میں جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ سب کچھ اس کے علاج معالجے میں لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے باوجود بھی وہ بستر مرگ پر پڑا رہا۔ آخر وہ دن آیا کہ جس دن اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر گیا۔ جب محلے والوں کو پتہ لگا، تجہیز و تدفین کر دی گئی اور روایت کے مطابق 3 دن تک لوگ اس کے گھر میں کھانا بھجواتے رہے ان بچوں کی خاطر۔ اور جب چوتھا دن نکلا تو سب لوگ اپنے کام کاج میں لگ چکے تھے، اس گھر کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی، اور بیوہ کے یتیم بچے چوتھے دن بھی سامنے والے سفید رنگ سے رنگے ہوئے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھتے اور اس کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، اور بس ابھی کوئی تھالی میں کھانا سجا کر کے ہمارے لیے لے کر کے آئے گا۔ لیکن چند دن گزر گئے، 7واں روز آیا، لیکن اس گھر کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ بھوک سے نہال، اب گھر کے اندر کچھ تھا بھی نہیں کہ یہ بیوہ جس چیز کو بیچ کر کے بچوں کی بھوک کا انتظام کرے۔ ایک بڑی کھوج بین کے بعد، تلاش کرنے کے بعد گھر کے اندر کچھ چیزیں ملی جن کو ایک کباڑیے کو بیچ کر اس نے کھان پین کا بندوبست کیا۔ لیکن وہ کب تک چلتا؟ ایک دن تو پھر اسی ڈگر پہ آ جانا تھا۔ 7واں دن نکلا جب بچوں کی تڑپ اور ان کی بھوک پیاس اس عورت سے نہ دیکھی گئی تو محلے کے ایک پرچون کی دکان پہ جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ دکاندار دوسرے گراہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس بیوہ نے اپنے بچوں کی خاطر ادھار کچھ سامان لینے کا کہا، تو اس پرچون دکاندار نے نہ صرف اس کو دینے سے انکار کیا بلکہ 2-4 باتیں بھی کہہ سنائیں، جس کی وجہ سے اس کو مایوس خالی ہاتھ واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ 7 دن گزر چکے تھے۔ اب ایک طرف تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور ایک طرف بھوک فاقے پر فاقے۔ 8 سالہ بچے کی ہمت جواب دے گئی اور اس کو بخار لاحق ہو گیا۔ بخار میں جل کر کے آگ ہو رہا تھا، اور یہ باقی چاروں ایک کونے میں گھر کے سہمے پڑے ہوئے تھے۔ ماں اپنے لال کے جلتی ہوئی پیشانی پر پانی کا کپڑا پھیر کر پٹیوں سے سکون دینا چاہ رہی تھی، اور پاس میں بیٹھی 5 سالہ بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس اپنے بھائی کے جو بخار میں جل رہا تھا پیر دبا رہی تھی۔ اچانک پائنتی سے اٹھ کر وہ بچی اپنی ماں کی طرف سراہنے آئی اور ماں کے کانوں میں آ کر کے کہنے لگی، اماں بھائی کب مرے گا؟ اماں بھائی کب مرے گا؟ اب ماں نے اتنا سنا تو اس کا تو کلیجہ ہی ہل گیا تھا۔ کہا، میری بچی تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا، ہاں ماں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی کب مرے گا، اس لیے کہ بھائی مرے گا تو گھر میں کھانا آئے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے آس پاس میں، پڑوس میں ایک نہیں بہت سی ایسی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جو ہماری مدد، ہماری امداد کی محتاج ہے، اور ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ، کہ آج ہمارے معاشرہ مردہ پرست بن چکا ہے۔ زندگی میں کسی نے جینے کی نہیں پوچھا، اور مرتے دم ہر ایک پوچھتا کیسے مر گیا۔ مرنے کے بعد تم نے سب کچھ دیا تو کیا دیا، اس کا کیا حاصل؟ کاش زندگی میں ان غریب مسکین بیوہ یتیم بچوں کی خبر گیری ہم نے کی ہوتی۔ اور یہ بات مسلم ہے، جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے جہاں انبیاء اللہ والوں کی سیرت کو پڑھا تو ایک بات ضرور مشترک نظر آئی کہ ان لوگوں کو جو مراتب رفیع رب نے عطا فرمائے،
ان میں یہ بات پائی جاتی تھی، وہ غربا مساکین کی خبر گیری، یتیموں کے حال چال پوچھا کرتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ غربا مساکین ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہی رب کی بارگاہ میں انہیں اتنا مقرب بنا گیا کہ اللہ نے انہیں وہ شرف اور وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو رب نے اس لائق بنایا ہے اور جس کے پڑوس میں کوئی محتاج ضرورت مند ہے، تو ہمیں معاشرے کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سوچے تو صحیح، پاس میں رہنے والا غریب، اس کے پاس بھی 4 ہاتھ پیری اور میرے پاس بھی 4 ہی ہاتھ پیری، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ غریب اور رب نے مجھے امیر بنایا؟ تو تجھے امیر بنا کر رب نے تجھے آزمایا، اور یہ تیری آزمائش ہے کہ اس مال میں جس کا حق ہے تو اس کو ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اس غریب کو غربت میں مبتلا کر کے رب نے آزمایا کہ اس غربت میں رہ کر کے تو رب کی نعمتیں نہ پا کر کے کتنا صابر رہتا ہے۔ تو غریب ہے تو صبر کے دامن کو تھامے رہے، امیر ہے تو شکر بجا لا، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر۔